ٹیک ہے سر آپ کا 27ویں ترمیم؟ اب تو خیر میرا خیال آپ سارے جو ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی جب ہاں کر کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہے تو پھر تو کوئی رکاوٹ رہے گی نہیں، سب ہو گیا۔ ترمیم پیش کرنے میں اور اس کو منظور اور پاس کرنے میں حکومت کو اور اس کی اتحادی پارٹیوں کو جلدی کیوں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسودے کو چھپاتے کیوں؟ جب آپ چھپاتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا کالا ہے، بلکہ پوری دال کالی ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے، جب اکثریت ملی وہ بھی کس طریقے سے ملی سپریم کورٹ سے، تو آپ کا رویہ تبدیل ہوا۔ جو 26ویں آئینی ترمیم میں شامل نہیں تھی، آج آپ انہی چیزوں کو واپس 27ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بناتے ہیں، تو کل غلط تھے یا آج غلط ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ جڑ کاٹ دی ہے، باقی درخت جو ہے وہ بھی کٹ جائے گا۔ حکومت نے تو کنسیڈر ہی نہیں کیا اس دفعہ، نہ کوئی ڈسکشن میں لیا، نہ کوئی لوپ میں لیا، نہ آپ نے کوئی ایسا پریشر ایگزرٹ کیا کہ ایوانوں میں کوئی تھرتھلی مچ جائے۔ یہ فے ایگزیکٹلی کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی جو آئین کے ساتھ کھڑی تھی، وہ نہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑی تھی، وہ نہ کسی طاقت کے ساتھ کھڑی تھی۔ جمعیت علماء اسلام کے سامنے تو مسودہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، مسودے میں کیا ہے؟ کیا آئین کا چہرہ تو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ پھر میں اپنی آفیشلی رائے دے سکتا ہوں، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آپ لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ 27ویں ترمیم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا پھر پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ اب تو خیر میرا خیال آپ سارے جو ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی جب ہاں کر کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہے تو پھر تو کوئی رکاوٹ رہے گی نہیں، سب ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں پاس بھائی، بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ابھی ساکھڈار کے مطابق وہ ابھی تک ہم نے ہضم ہی نہیں کیا ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے، بنیادی طور پر آج سینٹ میں پیش ہوا ہے 27ویں آئینی ترمیم، لیکن سوال ہمارا یہ ہے ایک کہ ترمیم پیش کرنے میں اور اس کو منظور اور پاس کرنے میں حکومت کو اور اس کی اتحادی پارٹیوں کو جلدی کیوں ہے؟ ایک بات ٹھیک، اس کا جواب آج تک کسی بھی حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے جواب نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسودے کو چھپاتے کیوں ہیں؟ آج آپ نے مسودہ سینٹ میں پیش کرتے ہوئے اوپن کیا ہے، وہ بھی ٹوٹل مسودہ میرا خیال انہوں نے اوپن نہیں کیا ہے۔ اس میں سے صرف انہوں نے میرے خیال میں تارڑ صاحب نے جو وزیر قانون ہے، انہوں نے 243 یعنی 243 پر 1 گھنٹہ یا 40 منٹ گفتگو کی، جس میں 40 کلاسز میں وہ ترامیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کی ترامیم کا تعلق صرف 243 سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فوکس 243 ہے، تو پھر چھپایا کیوں؟ 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہے 9 مہینے کے بعد اسمبلی میں آیا، پھر پاس ہوا۔ جب آپ چھپاتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا کالا ہے، بلکہ پوری دال کالی ہے۔ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کو جب اکثریت ملی وہ بھی کس طریقے سے ملی سپریم کورٹ سے، تو آپ کا رویہ تبدیل ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے جو چیزیں جو ترامیم آپ سے رہ گئی، جمعیت علماء اسلام کی ایفٹ اور جمعیت علماء اسلام کی جدوجہد اور ہماری قیادت مولانا صاحب کی محنت سے آج آپ اکثریت حاصل ہونے کے بعد آپ وہ کرنے کا ارادہ رکھنا چاہتے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں شامل نہیں تھی، جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے، ان کی سخت موقف کی وجہ سے۔ آج آپ انہی چیزوں کو واپس 27ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بناتے ہیں، تو کل غلط تھے یا آج غلط ہے؟ ایک تو غلط ہے نا، تو کیا آپ نے آئین کو بازیچہ اطفال بنایا ہے؟ کیا یہ آئین ایک مذاق ہے؟ اس آئینی ترمیم کے ذریعے مجھے بتا دے، یہ قوم کا ایک میثاق ملی ہوا کرتا ہے، ایک متفقہ دستور ہے 25 کروڑ عوام کے لیے، ریاست اور عوام کے درمیان۔
اس قسم کی ترامیم جب آپ کرتے ہیں جو متنازع ہو، اس میں ریاست اور قوم کے درمیان نفرت اور دوری پیدا ہوگی، اور جو متفقہ آئین ہے 1973 کا وہ متنازع بنے گا۔ اس پر کون بھروسہ کرے گا اور کون اعتماد کرے گا؟ ٹھیک، اچھا حافظ صاحب، اور سب کچھ آپ یہ ایک بات اور عرض کر لوں، جی پلیز پلیز، ہمیں یہ سمجھا دے، قوم کو سمجھا دے، بے شک جے یو آئی کو نہ سمجھائے، قوم کو سمجھا دے، کیا یہ جو ترامیم آپ لا رہے ہیں یا حکومت لا رہی ہے، یا حکومت کی اجتماعی ظاہر مخالفت، اس کی اتحادی ظاہر مخالفت اندر میں گڑگڑی کر لیں ان کے ساتھ، کیا یہ قوم کی مفاد میں، ملک کی مفاد میں؟ اگر ہے تو پھر مجھے بتا دیں، قوم کو بتا دیں کون سی مفاد ہے اس میں، ملک کی، قوم کی کون سی مفاد ہے اس میں؟ لہٰذا یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا اگریسو پولیٹیشین، آپ کو پتہ ہے، بڑا قد کاٹ ان کا، اور وہ 2019 کے لانگ مارچز اور وہ دھرنے سارے جس میں وہ کہتے تھے کہ جڑ کاٹ دی ہے، باقی درخت جو ہے وہ بھی کٹ جائے گا، اس طرح کے بڑے بڑے سٹیٹمنٹس، تو کوئی آپ کی طرف سے حکومت نے تو کنسیڈر ہی نہیں کیا اس دفعہ، نہ کوئی ڈسکشن میں لیا، نہ کوئی لوپ میں لیا، نہ آپ نے کوئی ایسا پریشر ایگزرٹ کیا کہ ایوانوں میں کوئی تھرتھلی مچ جائے؟ کیونکہ ایک ہی پولیٹیشین ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، تو یہ کوئی سٹریٹ پاور بھی آپ نے نہیں اس دفعہ لگائی، نہ کوئی ڈسکشن میں لائے۔ کل مولانا صاحب پریسر دینے آئے تو ہم سارے صحافت کے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہی سمجھے کہ بھائی وہ کوئی بڑا لانگ مارچ اعلان کرنے آئے ہیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو جے یو آئی فے ایگزیکٹلی کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ دیکھیے میری بات سنیں، 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی جے یو آئی آئین کے ساتھ کھڑی تھی، وہ نہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑی تھی، وہ نہ کسی طاقت کے ساتھ کھڑی تھی، جے یو آئی آئین کے ساتھ اور دستور کے ساتھ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسی لیے جو 56 کلاسز میں وہ ترمیم کرنا چاہتے تھے، آئین کی 20% چہرے کو وہ سیاہ اور مسخ کرنا چاہتے تھے، جمعیت علماء اسلام نے کافی حد تک اس چہرے کو مسخ کرنے سے بچایا، آئین کے چہرے کو مسخ کرنے سے بچایا۔ کس کی خوشی کے لیے؟ صاحب کی خوشی کے لیے نہیں، ایک شخص کی بادشاہت کو مستحکم اور مضبوط اور کرسی کی بقا اور اس کی اقتدار کی بقا کے لیے نہیں، بلکہ جو 73 کا آئین، جو سب سے پہلے پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ 73 کا آئین بھٹو صاحب کا کارنامہ ہے، آج اسی 73 کے آئین پہ کلاڑی مارا جاتا ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کے سامنے تو مسودہ ہے ہی نہیں۔ جب کل مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی تو جب مسودہ ہے نہیں، کچھ اصولی باتیں مولانا صاحب نے کی، جو چیزیں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم سے نکالی، اگر آپ اس کو ریورس کریں گے ایک اور 27ویں آئینی ترمیم کی کور میں، تو جمعیت علماء اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، نہیں حمایت کرے گی۔ ہاں، مسودے میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ گلدانی پہ یک جہتی لکھا ہوا ہے۔ بے شک آپ نے گلدانی پہ یک جہتی لکھا ہے، لیکن یہ ذرا بتا دے گلدانی کے اندر کیا ہے، یہ ذرا بتا دے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ گلدانی کے اندر کیا ہے؟ ترمیم مسودہ 27ویں ترمیم کا تو ہم سن رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا کمالات ہے وہ دیکھتے ہیں۔ قوم کی مفاد میں، ملک کی مفاد میں، جمہوریت کی مفاد میں کیا آئین کا چہرہ تو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ پھر میں اپنی آفیشلی رائے دے سکتا ہوں۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آپ لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس وقت پھر یہ سوال بنتا ہے۔